بارگاہ میں پیش کر دیں. ہم سب آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں, ہماری نظر ادھر ادھر نہیں ہے. اب ہم پر رحمت کا سایہ ہوگا, ہماری خطائیں بخشی جائیں گی. ہم آپ کے منہ کو دیکھ رہے ہیں, رب سے آپ نے کروانا ہے, ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے ادھر نہیں, ہم نے ادھر آپ نے کروانا ہے, وہاں ہماری پہنچ نہیں. ہم ڈرتے, وہ اللہ کا معاملہ, آپ کا, آپ حبیب ہیں, آپ نے کروانا ہے. ہم آپ کے منہ کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کب فرماتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں جاؤ, ہم تو اس اشارے کے منتظر ہیں. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب, کرو عرض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب. کرو ان پر اپنا سایہ, بنو شافع خطایا. حضور آپ نے بخشوانا ہے, ہم نے آپ کو دیکھ لیا, بس اب ہم کسی اور طرف دیکھنا. اونچی رب بھی ملا ہے تو آپ کی بارگاہ سے ملا ہے, اب جو ملے گا آپ سے ملے گا, کیونکہ آپ ہی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. حضور ہم نے آپ سے لینا ہے, لینا ہے, لینا ہے, لینا ہے, لینا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کیسی بارگاہ, ہم نے پہچانا نہیں. ان کا نام ایک مرتبہ محبت سے لے لیں, بیڑا. ہم لیتے ہیں نا, مگر جس طرح لینا چاہیے اس طرح لیتے, اور جو لیتے ہیں ان کا بیڑا. یہ یا رسول اللہ, میرے حضرت صاحب کا یہ فرمان مجھے یاد آتا ہے. اس وقت میں نہیں سمجھا تھا, بعد میں سمجھ آئی جا کے. حضرت صاحب فرماتے تھے, سنیو, تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, مگر تم یہ وہابیوں کو چڑھانے کے لیے لگاتے ہو. ایک مرتبہ دل سے حضور کو پکارو, بیڑا پار ہو جائے گا. اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی نعرہ ہمیں بخشوائے گا. غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ, یا رسول اللہ, کہ ہوگا حشر میں ہم سب کا نعرہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 2 شعر اور تھوڑا تھوڑا بیان کر کے پھر آ رہا ہوں ادھر. ارے اے خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں, جب کوئی کسی میں گم ہو جائے نا, گم کسی میں, سمجھ رہے ہو بات کو, کسی میں, پھر اپنا آپ نظر نہیں آتا. پھر اپنا آپ نظر, میں اپنے آپ کو دیکھوں نظر وہ آتا ہے, پھر وہ مقام ہو جاتا ہے. ایسے گم کے پھر اپنا پتہ بھی نہیں ہوتا. قطرہ جب تک الگ ہے قطرہ کہلاتا ہے, جب سمندر میں چلا جائے اس کی کوئی پہچان رہتی ہے. گم ان سمجھے ہو.
تصوف کی باتیں ہیں نا لفظوں میں آسانی سے سمجھائی. جب کوئی کسی میں گم ہوتا ہے نا تو یہ گم ہو کر کہا ہے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا وہ میرے, ابھی کیا ہوا خدایا. کیا مطلب لوگوں سے کہہ رہے ہیں میرا دل کہیں فرار ہو گیا ہے, حالانکہ ابھی تو وہ میرے پاس تھا, ذرا اس کو تلاش تو کرو. وہ کہاں گیا؟ ادھر کوئی آیا نہیں, کوئی گیا نہیں, کوئی لے نہیں گیا, ہوا کیا ہے؟ اب خود جواب دیتے ہمیں ہے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. کاش یہ کیفیت کبھی آپ پر بیتے تو یہ لفظوں کی بجائے اس کو خود سمجھیے گا. اب کوئی کہتا ہے, تسلی دینے والا کہتا ہے اے احمد رضا ذرا سن, آپ نے کہا آپ کا دل ادھر ادھر کہاں ہو گیا, تو سنو میں بتاتا ہوں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, میں آپ کے دل کو دیکھ کے آیا ہوں. میں آپ کے دل کو, وہ کہیں نہیں گیا, وہ حضور کے روضے پہ نظر آیا. کہاں نظر آیا؟ نہ گلیوں میں, نہ بازاروں میں, نہ ادھر نہ ادھر, در روضہ کے مقابل, حضور کے دروازے پر, حضور کے روضے کے سامنے نظر آیا. اور ایک عجیب سی کیفیت میں نے دیکھی کہ وہ روضے کے سامنے ادب سے کھڑا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی ساری ساری رات رو کر گزار دیتا ہے, کبھی خوش کبھی غم. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنی کیفیتیں کیوں ہیں, تو پتہ چلا وہ تو آقا کے جلووں میں گم ہے. وہ آقا کو دیکھ کے کیفیتیں اس کی بدل رہی ہیں, یہ اس کی نہیں ہے, جدھر دیکھ رہا ہے یہ ادھر کا فیضان ہے. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ محبت والوں کا کیا حال ہوتا ہے. پھر ایک بار پڑھ لو, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. جس آقا کی برکت سے رات ملی ہے اس کی نعت پڑھی ہے, نعت پڑھنے کا فائدہ ہوگا, خالی کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ. آئیے آج کی رات اللہ تعالی ایک خاص نظر فرماتا ہے مخلوق پر, سوائے چند کے باقی سب کو اونچی. آئیے اب ایک حدیث جو آپ کو ضرور سنانی ہے, جس پہ ان کو بہت مرچیں لگتی ہیں. ان کو کہا ہے, میں نے نام لیا. آپ مسجد میں بیٹھے ہو, بولو میں نے دیوبندی وہابی کا لفظ کہا ہے, نام لیا. ان کو بہت مرچیں لگتی ہیں. یہ حدیث مجھے پہنچی ہے غوث پاک سے. جس کو شک ہو وہ شقی ہو جائے گا. مجھے غوث پاک پر شک نہیں ہے. خود پر ہو سکتا ہے شک, ان پر ہو سکتا. غنیت الطالبین میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان حضرت ابو ہریرہ کی شان کیا تھی؟ یہ کہتے ہیں حضور آپ جو فرمائیں وہ مجھے یاد ہو جائے. حضور نے ان کے حافظہ, ان کی قوت یادداشت ان کو لوٹائی. وہ کہتے ہیں جو باتیں بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گئیں, پھر میں کبھی بھولا نہیں. وہ آپ نے واقعات سنا ہوا ہے, میں اس وقت نہیں دوہرا رہا. لیجئے جناب حضرت ابو ہریرہ راوی, شعبان کی 15ویں شب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں. رات کا وقت جبریل امین آئے. کہاں سے آئے؟ سدرہ سے. کہاں سے آئے؟ سدرہ سے.
ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ذرا اپنا سر اٹھائیے، اپنا اوپر دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا، جوں ہی میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جنت کے کیا ہوا تھا؟ کھلے ہوئے تھے۔ بیٹھے آقا مدینے میں ہیں، جنت 8000 سال کے فاصلے پر، تندرست آدمی 8000 سال برابر چلتا رہے تو 8000 سال میں تندرست آدمی 8000 سال لگے اس کو چلتا رہے تب جا کے جنت کو پہنچے۔ حضور نگاہ اٹھاتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے۔ وہ آقا جو مدینے بیٹھ کر 8000 سال کی مسافت دیکھ سکتا ہے، 2000 میل کراچی بھی دیکھ رہا ہے۔ کچھ مشکل میرے آقا کی نظر کا بیان، میں نے کہا صرف نظر پہ رہتا نا تو ساری باتیں نظر کی کرتا۔ نظر کی کتنی برکتیں، حضور کیا کیا دیکھتے ہیں، کتنا دیکھتے ہیں، کتنی شان ہے، وہ پورا واقعہ آپ کو سناتا۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا جنت کتنی بڑی، اردوہا کا ارد السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر، اتنی بڑی جنت کے دروازے کتنے بڑے بڑے۔ میں پوری ایک تقریر جنت پر کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ صرف جنت کی باتیں آپ کو سنائی تھی۔ اس کے جو چوڑے دروازے، ان دروازوں کی چوڑائی 40 سال کی راہ، 40 سال آپ چلے نا تو اتنی تو اس کی چوڑائی، کیوں اتنے بندوں نے جانا، اتنے بڑی جنت، اس کے دروازے بھی اتنے بڑے۔ میرا نبی دروازوں کو بھی دیکھ رہا ہے، دروازوں میں کھڑے فرشتے صدا لگا رہے ہیں، ان کی صدا کو بھی سن رہا ہے۔ مگر یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں، وہ سائنس کی مان لیں گے، شیطان کی مان لیں گے، ہر جس کی کہو گے مان لیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے۔ تو جو نبی کی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے آقا کا کمال کتنا ہے تم اندازہ کر سکتے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَعَلَى بَابِ الْأَوَّلِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَى لِمَنْ رَكَعَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، جو فرشتہ پہلے دروازے پر کھڑا ہے وہ بلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، منادی کر رہا ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو آج کی رات میں رکوع کرتے ہیں، دوسرا سجدے کے لیے، تیسرا دعا کے لیے، چوتھا ذاکروں کے لیے، پانچواں رونے والوں کے لیے، چھٹا جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور جو بخشش مانگ رہے ہیں۔ یہ 8 دروازوں سے آواز لگ رہی ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے دروازے بھی کھلے دیکھے، فرشتوں کی ندا بھی سنی، فرشتوں کی ندا بھی، آقا دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی، جو مانتے ہیں کہیں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ شہید کی بڑی شان ہے، جب کلمہ پڑھنے والے شہید کی شان اتنی، نبی کی شان کتنی ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے جو پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں اس کے کان میں بن جاتا ہوں، تو جب جو پیارا بن جائے اس کی یہ شان ہے، تو جس پیارے کی خاطر اللہ نے یہ سارا کارخانہ بنایا اس کی کتنی شان ہوگی۔ کوئی چھبے والی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کب تک کھلے رہیں گے؟ اِلَى مَتَى تَكُونُ هَذِهِ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً، کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے کہا قَالَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، یہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک کھلے رہیں گے۔ سورج غروب ہوا اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات یہ آواز لگتی رہے گی، دروازے
اونچی. آئیے یہ آپ نے حدیث سنی, میں نے اس پر بہت گفتگو کی ہوئی ہے. آئیے اب ایک دو حدیثیں اور آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. وہ جو کہتے ہیں نا ثبوت نہیں ہے وہ سن لیں. پہلی حدیث میں نے سنانی تھی طبرانی میں, ابن حبان مسند احمد نظر فرمانے والی. دوسری حدیث بیہقی میں موجود ہے, حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ, سب کہے رضی اللہ تعالی عنہا, وہ راوی ہیں, فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھا کے گھر میں آئے, آرام فرمایا, پھر اچانک اٹھے اور چپکے سے باہر نکل گئے. تو فرماتی ہیں میں اس خیال سے کہ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں, تو میں پیچھے ہو لی چپکے سے. وہ زمانہ آج سے 1450 سال پہلے, لائٹ نہیں, کوئی سڑکیں نہیں, کچھ نہیں, اندھیرا. وہ آگے جا رہے ہیں, یہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ میرے پیچھے آ رہی ہو, قریب آ جاؤ, کیونکہ میرے آقا جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں. کوئی شک شبہ نہیں. آپ نے روایتیں سنی ہوئی ہیں. حضور نے بلا لیا, عائشہ کیا سوچ رہی تھی, میں کسی اور کے یہاں جا رہا ہوں. وہ فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں, مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے. فرمایا عائشہ یہ بتاؤ آج کون سی رات ہے؟ آج اونچی گئی ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا بولتا, آپ کو نہیں پتا, اتنا بھی نہیں پتا, شعبان کی 15ویں رات ہے, اتنا ہم تو اس طرح بولتے ہیں نا, ہمارا انداز. صحابہ بڑے ادب والے تھے. کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. یہ کیوں کہتے تھے پتہ نہیں, حضور نے آگے سے کوئی انعام دینا ہو, کچھ فرمانا ہو اور ہم بول کے اس سے رہ جائیں. تو صحابہ بڑے ادب والے. فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. شعبان کی اونچی. اسلام میں رات پہلے دن بعد میں, رات پہلے دن, تاریخ صبح سے شمار ہوگی. یہ رات ہے, یہ 15ویں رات ہے. 15 تاریخ صبح جب پو پھٹے گی تو شمار ہوگی. کیوں سحری کے وقت کیا نیت کرتے ہو؟ وَبِصَوْمِ, حالانکہ وَبِصَوْمِ کہتے ہو لفظ, اس کو بعد میں سوچیں گے کیا کہنا ہے. آپ کہتے ہو غدن, غد کہتے ہیں کل کو. سحری کے وقت نیت کرتے ہو کیونکہ اس وقت تک ابھی صبح ہوئی, تاریخ صبح سے شمار ہوگی. یہ رات شمار ہے, رات پہلے دن بعد میں. فرمایا شعبان کی 15ویں شب ہے. آج کی رات, دھیان سے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. فرمایا اے عائشہ آج کی رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے. کمپیوٹرائزڈ اس ایرا میں سائنس کی ترقی, ٹیکنالوجی, حالانکہ اس کو اردو میں کہو ٹیکنالوجی, اردو میں کیا کہنا چاہیے, ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی کا دور جو کہتے ہیں جناب سب کچھ, ان سے کہو ایک بکری کے کھال پر کتنے بال ہیں گن کے بتا دیں. گن سکتے ہیں؟ اونچی. یہ قبیلہ تھا, اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں, عرب میں مشہور تھا. سب سے زیادہ بکریاں کس کے پاس؟ بنو کلب کے پاس. جب بکریاں نہیں گنی جاتی تو ان کی کھالوں پر بال کتنے ہوں گے؟ یہ نہیں فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے برابر, نہیں, بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی رات لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے. عام بخشش کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ اونچی. مگر چند بدبخت ایسے ہیں جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں ان کی بخشش ہوتی نہیں.
اس لسٹ پر بہت تقریریں کی ہیں میں نے، الگ الگ بھی کی ہیں، بار بار کی ہیں، جو لوگ سنتے رہتے ہیں ان کو یاد ہوں گی۔ سب سے پہلا مشرک، دوسرا کینہ ور، تیسرا قاطع رحم، چوتھا والدین کا نافرمان، پانچواں شرابی، چھٹا یہ جو پجامے شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اونچے رکھنے والا، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے اپنا حال چھپانے اور دوسروں کا بتانے والا، جادوگر۔ یہ وہ لوگ ہیں جب تک سچی توبہ نہ کریں ان کی بخشش ہوتی اونچی اونچی۔ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ یاد رہے۔ بتا لینے والے، وہ گورنمنٹ ہو، کوئی لوگ ہوں، لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتے، وہ بھی محصول والوں کا بھی ذکر، وہ بھی توبہ نہ کریں ان کی بھی بخشش ہوتی نہیں۔ اس لسٹ پر غور کیجئے، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی۔ اگر اس میں سے کوئی برائی ہم میں ہے تو ہم اس کو فوراً دور کریں، اپنے آپ کو درست کریں، توبہ کریں اور بخشش کا خود کو مستحق بنائیں۔ آئیے لفظ شرک پر ایک دو باتیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک اونچی، اس کے معنی برابری کے ہیں۔ شرک کے معنی جیسا اللہ تعالی کو مانتے ہیں، اس کے کمال، اس کی صفات، اس کے نام، اس کے کام، اس کی ذات، بالکل ویسا ہی کسی اور کو مانیں گے تو برابری ہو جائے گی۔ مثلا میں کہوں اللہ دیکھتا ہے، پھر میں کہوں بندہ دیکھتا ہے، تو جیسا اللہ دیکھتا ہے یہ کہوں بالکل ویسا ہی بندہ دیکھتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ برابری ہو جائے گی، اور یہ کیا ہوگا؟ شرک۔ اور یہ کہوں کہ اللہ دیکھتا ہے، اس کا ذاتی کمال، بندے کو دیکھنے کا کمال اللہ نے دیا ہے، بندے کا کمال عطا کیا ہوا اللہ کا ذاتی، دونوں میں فرق، جب فرق آ جائے برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ آ گئی سمجھ میں یا اور سمجھاؤں؟ آ گئی سمجھ میں؟ اللہ تعالی سنتا ہے، دیکھتا ہے خود سے، ہمیں سننے دیکھنے والا اس نے بنایا۔ جیسا اللہ دیکھتا ہے ہم دیکھ سکتے نہیں، جیسا اللہ سنتا ہے کوئی سن سکتا نہیں، تو فرق ہو گیا۔ جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ یہ میں نے خلاصہ کر دیا۔ آج عشق کو شرک کہا جاتا ہے۔ میں کہوں نبی سنتا ہے، لوگ کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان، تم یہاں سے پکارتے ہو یا رسول اللہ، تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سنتا ہے، دور سے سننا اللہ کی شان ہے، تم نے یہی شان نبی کی مان لی، تو اور شرک کس بلا کا نام ہے؟ حالانکہ ایسوں کے لیے جواب میرے پاس ایسے ایسے ہیں کہ ان کے دانت کھٹے کر دوں، مگر مجھے بدتمیزی نہیں آتی، مجھے ماں باپ نے نہیں سکھائی، میں اپنی زبان گندی نہیں کرتا، ایسے ایسے جواب دوں، یاد کریں۔ میرا نام اکاڑوی ہے، یاد رکھنا، کچی باتیں نہیں کرتا، بکواس کرتے ہو تم، جس کو پکارتے ہو، جیسے پکارتے ہو، جو کچھ کرتے ہو نا، ذرا آؤ میرے سامنے بات کروں تم سے۔ ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ نا، ڈبے کا پیا ہے اسی لیے سامنے نہیں آتے ہو، تو میرے نبی پر اعتراض کرتے ہو۔ آج سائنس کیا کچھ بتا رہی ہے؟ آپ یہاں کراچی سے پکارے، بولو امریکہ میں آپ کی آواز سنی جاتی ہے یا نہیں؟ سارے تقریریں کر رہے ہیں دوسرے ملک سے، یہاں سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ تو مادیات کا جب یہ حال ہے، روحانیات کا کیا حال ہوگا؟ تم نے کیا سمجھا ہے نبی کو؟ تم کیا جانو نبی کو؟ تم ایک ولی کے کمال کو نہیں سمجھ سکتے، نبی کے کمال کو کہاں سے سمجھو گے؟ تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں۔ یہ ایمان والوں کی بات ہے۔ تو یاد رکھنا، ہم نبی کے کمالات اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، نبی کے ذاتی کمال نہیں مانتے۔ جس کسی کے لیے کمال مانتے ہیں اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں، تو جب اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے تو اب شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ہم شرک نہیں کرتے، شرک سب سے بڑا گناہ
اور میں ابھی ٹی وی پر بھی یہ بات کہہ کے آیا ہوں اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں, پوری دنیا سن لے. میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی, میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ. کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جامع مسجد گلزار حبیب میں شعبان کی 15ویں شب میں قرآن شریف سامنے ہے, پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں. یہ بخاری میں ایک جگہ نہیں, کتاب المغازی میں بھی, دوسرے مقامات پر بھی 3 جگہ پر حدیث موجود. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. اچھا میں نے کیا کہہ دیا, ٹخنوں سے نیچے رکھنے. ٹخنوں سے اگر میرے منہ سے نکل گیا ہوگا جلدی میں, پاجامے کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے. اوپر رکھنے والا اگر لفظ نکل گیا تو غلط نکل گیا. بڑی مہربانی جس نے بھی نشاندہی کی, شکریہ. ہو سکتا ہے نکل گیا, جو نیچے رکھتے ہیں ٹخنوں سے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں. ہم نبی کی امت ہے, ان کی امت نہیں ہے. جب نبی نے کہا شرک کا خوف نہیں, الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک مشرک نہیں, ان کے فتووں سے مشرک ہو سکتے نہیں. ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم شرک کرتے نہیں نہیں نہیں. الحمدللہ ہم مواحد ہیں, مسلمان ہیں, مشرک نہیں ہیں. نبی کے کمالات ماننا شرک نہیں ہے. تم کیا جانو, میں تمہاری کتابوں سے وہ واقعات سنا سکتا ہوں, تمہارے اپنے دانت کھٹے کر دوں نا. میں نے کہا مجھے چھیڑو نہیں. میں نے بہت کوشش کی ہے کبھی بھی اپنی زبان پر ان کا گند نہ لاؤں, ورنہ میں ایسے ایسے گند سناؤں آپ کو پتہ لگ جائے. تو ان سے میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے چھیڑو نہیں, ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں. ہم ہرگز مشرک نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں. ہم نبی سے عشق کرتے ہیں, اللہ اس عشق کو سلامت رکھے. میرا عشق سلامت رہے میاں باہو, مینوں اور کسے شے دی لوڑ نہیں. تم لیے پھرو, تمہیں اپنے سجدوں پر ناز ہوگا, تمہیں اپنی عبادتوں پر ناز ہوگا. ہوا کرے تم لے جانا اپنے سجدے, میں نبی کا عشق لے کر جاؤں گا. مجھے پتا ہے نماز فرض ہے, میں مانتا ہوں عبادت فرض ہے, مگر مجھے عبادت پر ناز نہیں ہے, نبی کے عشق پر ناز ہے. اور اس کی تمہیں ہوا نہیں لگی, اس کی تمہیں ہوا. میرے حضرت صاحب فرماتے تھے, حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ, اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے. شکر مولا, یہ ہمارا عشق ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. تم اگر اس کو شرک کہتے ہو, کہتے رہو, تمہارے کہنے سے یہ شرک ہو سکتا نہیں. کوئی بھی شرک کرے جو واقعی شرک ہے تو وہ جب تک توبہ نہ کرے اس کی آج کی رات بخشش. کینہ ور, کینہ فارسی کا لفظ ہے دل میں, میلس انگلش میں کہتے ہیں. کسی کے لیے گرج رکھنا, کسی کے لیے میل رکھنا. مسلمان کا مسلمان کے لیے میل رکھنا جائز نہیں. مسلمان کا مسلمان کے لیے میل رکھنا جائز, بے ایمان کے لیے رکھنا تو ثواب ہے. جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے لیے میل رکھنا تو ضروری ہے. یہ تو حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے, رسول کے لیے کسی سے محبت رکھے اور کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ رسول کے لیے رکھے. یہ تو ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں دیکھو وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, تم ان کے لیے میل رکھتے ہو, تو سنو, کلمہ وہ منافق بھی پڑھتے تھے جو مدینہ منورہ میں رہ کے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اللہ قرآن میں فرماتا وما ہم بمومنین, وہ مومن
جب قرآن نے بتا دیا کہ جو نبی کا ادب نہ کرے وہ مومن نہیں، تو پتا چل گیا جو نبی کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کے لیے تو کینہ رکھنا ثواب ہے، لیکن مسلمان کے لیے کینہ رکھا جا سکتا؟ آیا سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان کے لیے کینہ نہ رکھے، ہو جاتی ہے بول چال میں، میل جول میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی لہجہ خراب ہو گیا، کبھی کوئی لفظ نکل گیا دوسرے کو ناپسند، تو معافی تلافی کر لے، اس کے لیے بول چال میل جول چھوڑنی نہیں چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا قاطع رحم، یہ بیماری بہت ہو گئی ہے۔ رحمی رشتہ، ماں باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار، سگے بہن بھائی، ان سے بول چال میل جول بند۔ اور جی میں گیا تھا جی، وہ دوسرے اس کے لیے تو اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کو تو گلے ملا، میری طرف تو دیکھا بھی نہیں، مجھے تو سلام بھی نہیں کیا۔ عورتیں کہتی ہیں اس کو تو مٹھائی کھلا رہی تھی، ہمیں تو صرف پانی پلایا۔ ان باتوں پہ بول چال میل جول چھوڑ دیتے ہیں لوگ یا نہیں چھوڑتے؟ اور جی رشتہ مانگا نہیں دیا، ان کو دے دیا غیروں کو، ہمارے اندر کیڑے تھے، اتنی بات، ہم اب ساری عمر ان کو دیکھیں گے نہیں۔ یہ جو اس طرح بول چال میل جول چھوڑ دیتے ہیں، آج کی رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ ہاں شرعی وجہ ہو، شرعی وجہ ہو۔ اب یہاں ایک بات مسئلہ سنا دوں، التکبر مع المتکبر صدقۃ، حدیث سنا رہا ہوں۔ جو آپ کے ساتھ تکبر سے پیش آئے اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا نیکی ہے۔ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہا، تو اس کو سلام کرنے کی ضرورت، مسئلہ بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، شریعت بیان کر رہا ہوں، اللہ کو جان دینی ہے، تمہیں نہیں دینی۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اور وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کو دوبارہ سلام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کسی سے اللہ کے لیے معافی چاہتے ہیں، وہ مذاق اڑاتا ہے، اس سے دوبارہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تکبر کرتا ہے، اس کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، یہی نیکی ہے۔ کیونکہ جب وہ سچ کو قبول ہی نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو قبول، اونچی گئی ہے، مگر بغیر شرعی وجہ کے بول چال میل جول بند ہو، یہ جائز، اونچی۔ مسلمان سے، مسلمان بھائی سے، اور خاص طور پر رشتہ داروں سے اس بات کا خیال رکھے۔ آج آپ کی عدالتوں میں 80% مقدمے رشتہ داروں کے ہیں، گھروں میں جھگڑے یہی ہے، سسرالی ہوں، ننیالی ہوں، ددیالی ہوں، پتہ نہیں کون کون سے ہوں، جھگڑے یہی ہے، ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، میل، سامنے مسکرا رہے اندر میل سے بھرے ہوئے ہیں، سچ بولنے کی جرت نہیں ہے، آنے کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، بس پیچھے برائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی نیکیاں کھا رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ آج کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی اگر ہم سیدھے نہ ہوئے تو۔ اور ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، نند بھاوج یہی سکھا رہے، جا دیکھ، جا تیری بھابھی کیا بات کر رہی ہے، وہ ادھر دیکھ رہے، ادھر لگائی بجائی، بی جمالوں کا ہو رہا ہے کام، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ گھر برباد ہو رہا ہے، میاں بیوی کو لڑوا دیا جاتا ہے چھوٹی بات پر۔ یہ جتنے فتنے ہیں ان کا ہم سب کو خود علاج کرنا ہے، یہ کو باہر سے علاج نہیں آئے گا، مجھے اور آپ کو توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جو معافی مانگتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس کے نزدیک رشتے کی اہمیت ہے، وہ غلط بھی ہے تب بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ چلو تم بھی معاف کر دو بھائی، اگر تمہارے نزدیک میں غلط ہوں، میری غلطی نہیں، میں پھر بھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو وہ اگر چھوٹا بنتا ہے تو اس کے مقصد کیا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ صرف رشتے کو اہمیت دے رہا ہے، اور رشتے کی اہمیت اس کو نہیں ہے تو وہ کسی کا کچھ بگڑتا۔ ہاں، اپنی جنت خود بنانی ہے، اپنی دوزخ خود بنانی ہے۔ چوتھا، والدین کا نافرمان ہے یہ بیماری یا نہیں؟ کون سا گھر ہے 2%، 3% بچے ہوں گے، باقی سب میں یہ بیماری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے جی ماں باپ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو جو ماں باپ غلط ہے وہ بھی غلط ہے، جو اولاد غلط ہے وہ بھی غلط ہے۔
مگر حدیث میں والدین کے نافرمان کے لیے کہا گیا کہ اگر آج کی رات سچی توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بھی بخشش نہیں ہو. غلط کھلاؤ گے تو پھر ان سے کہو گے جی وہ ادب کریں تو وہ نہیں کریں گے. مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا, خیال کرنا ہوگا. اگلا ہے شرابی. کیا ہے؟ نشے کی چیزیں. یہ جتنے نشے کر رہے ہیں تمام نشے حرام ہیں. نشہ کرنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے. اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کر لائسنس دیے جا رہے ہیں شراب خانوں کے. شراب کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افسوس ہے یا نہیں ہے؟ یہ ام الخبائث برائیوں کی جڑ ہے. اور اس سے کتنے نقصان ہوتے ہیں, کتنے گھر تباہ, کتنے پیسے تباہ, کتنی قومیں تباہ, کتنے ملک تباہ, کیا کچھ تباہی ہوتی ہے. تو شرابی بھی توبہ نہ کرے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. جادوگر, کالا, پیلا, نیلا, جتنے نام رکھ لو, جادو جادو ہی ہوتا ہے. جادو, ہاں, کالا, پیلا, نیلا رام رکھنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کالا زیادہ سخت ہے, پیلا ذرا کم سخت ہے, نیلا اور نہیں. جادو جادو ہی ہے. جو بھی جادو کرتا ہے کرواتا ہے دونوں کو توبہ کرنی ہوگی ورنہ بخشش ہو سکتی. وہ جی فلانے پروفیسر صاحب بورڈ لگا ہوا ہے, آئیے اپنی مراد پائیے. اور تو اگر اس قابل ہے کہ تو لوگوں کی مراد کا پوری کر سکتا ہے تو بورڈ لگا کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو بورڈ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو اپنی مراد تو پہلے پوری کر لے. تو یہ آپ کے پیسے لوٹتے ہیں, آپ کو برباد کرتے ہیں. اور جادو کرنے والے اکثر کفر تک جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ اسکل جو ہوتا ہے انسانی جو ہوتا ہے خول چہرے کا, اس کے اوپر رکھ کے کفریہ کلمات کہلواتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں اندازہ کرو. اسی طرح یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے, ہاں جی ہاتھ کی لکیریں دیکھو, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اور ہمارے نوجوان جس طرح وہ گورا رنگ کرنے والی کریمیں خرید لیتی ہیں نا لڑکیاں, سمجھتی ہیں کہ واقعی گوری ہو جائیں گی, اپنا بیڑا غرق کر لیتی ہیں. وہ بھلے تمہیں 2 لاکھ روپے کی کریم دے, گوری نہیں ہو سکتی ہو. ہاں, گوری ہونے کا نسخہ بتا دیتا ہوں. تہجد پڑھا کرو اور تہجد کے بعد صبح تک درود پڑھا کرو, چہرے پہ نور آ جائے گا. آزما کے دیکھ لو. جس کو چہرے پہ نور چاہیے ہو تہجد پڑھے, تہجد سے لے کے فجر تک درود پڑھے, نور نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا. کسی کریم سے کوئی گورا ہو سکتا؟ اسی طرح یہ لکیریں دیکھنے والے, یوں ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا. اور جی وہ انہوں نے ایک صاحب نے ہاتھ دکھایا, اس نے کہا تیرے آگے پیچھے کاریں ہی کاریں ہوں گی. ہیں اچھا. اس نے سوچا میں بڑا امیر بن جاؤں گا, وہ ٹریفک آفیسر بن گیا. ٹریفک والا ٹریفک آفیسر بن گیا. وہ گیا اس کے پاس, اس نے کہا تو کہتا تھا تیرے آگے پیچھے کاریں, بول. اس نے کہا تیرے آگے پیچھے کاریں ہیں یا نہیں. یہ ہوتا ہے جناب. تو اس طرح اگر کرنے لگو گے تو یہ جتنے ہیں یہ اس میں کوئی گنجائش. بتا لینا, تباہ ہو گئے. 83 کروڑ روپیہ روزانہ بتا کراچی شہر سے لیا جاتا ہے, اس میں حکومت والے بھی دوسرے بھی. اور یہ حرام کھا کے کیا لاؤ گے؟ امن لاؤ گے. پھر کہتے ہیں جی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا, نیول بیس پہ حملہ ہو گیا, فلانے پہ. اور کیا ہوگا؟ جب حرام کھاؤ گے تو پھر امن آ سکتا نہیں. کیا امیر, کیا وزیر, کیا سفیر, سب. وہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کسی نے سوال کر لیا تھا نا, یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو سب کھا رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہی. وہ ایک بچے نے کہا پاکستان. سب کھا رہے ہیں اور ختم نہیں. کون ہے جو جتنے لیڈر, طرح طرح کے تماشے, نہ رمضان کا خیال, نہ ربیع الاول کا خیال, نہ رجب کا خیال, نہ کچھ اور. ہر وقت ان کے مظاہرے. اس چوک کا نام ہی دھرنا چوک رکھ دو, ہر وقت رستے روکے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ سب؟ کیا یہ مسلمانوں کی نشانیاں؟ سوچیں, غور کریں. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو بتا لیتے ہیں, بھلے وہ 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ روپیہ ہو, حرام کا 1 پیسہ بھی کسی نے کھایا اس کو پتا نہیں ہے وہ کتنا بڑا وبال اپنے اوپر لے لا ہے.
آپ نے کسی کے 2-3 پیسے مار لیے، قیامت کے دن اس کے بدلے 700 نمازیں دینی پڑیں گی. صرف 3 پیسے. نمازیں کتنی؟ اگر نمازیں نہیں ہوں گی دوسری نیکیاں دینی پڑیں گی، وہ نہیں ہوں گی تو اگلے کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے. صرف 3 پیسے. آج کیا ہو رہا ہے؟ بخشش والی رات ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بیہقی میں حدیث موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، نماز کے لیے حضور کھڑے ہوئے، جب سجدے میں گئے بہت لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے شک پڑ گیا کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی. تو فرماتی ہے میں نے پاؤں کا انگوٹھا چھوا تو حضور نے ہلا کے بتا دیا اے عائشہ جو تیرا خیال ہے وہ بات نہیں ہے. جب حضور سجدے سے اٹھے تو میں نے عرض کی حضور اتنا لمبا سجدہ، فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات؟ تو فرماتی ہے میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالی عام بخشش فرماتا ہے اور ہر سوالی کو عطا فرماتا ہے. اور سنیں ابن ماجہ صحاح ستہ کی مشہور کتاب، حدیث کی جو 6 کتابیں جن کو لوگ زیادہ صحیح کتابیں کہتے ہیں ان میں ابن ماجہ شامل. راوی ہیں مولا علی حیدر کرار مولا غم گسار، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا 15ویں رات کو جاگو، نماز پڑھو، دن کو روزہ رکھو، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا ہم اسے عطا کریں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے نوازیں، اور کوئی ہے مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، رزق مانگنے والا، تو اللہ پکار رہا ہے، جو مانگ رہے ہیں اللہ عطا فرما رہا ہے. حدیثیں سن رہے ہیں آپ. میں 1 سال کتاب ساتھ لایا تھا، اس کتاب کا نام تھا ما ثبت من السنہ، عربی نام ہے، اس کے معنی جو کچھ سنت سے ثابت ہے. کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ کتاب 12 مہینوں کے بارے میں، ہر مہینے کے بارے میں آیات، احادیث، اقوال سب جمع ہیں. اس میں انہوں نے لکھا حدیث شریف کہ اس رات میں اجلیں، روزی، حج، موت سب کچھ لکھا جاتا ہے. کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے مکان بنانا ہے، کس نے سفر کرنا ہے، سب کچھ لکھا جائے گا. بندہ ہو سکتا ہے مکان بنانے میں مشغول، اس کا نام لکھا جا رہا ہے مرنے والوں میں. تو یہ لسٹ بنتی ہے اس رات میں. کیا بنتی ہے؟ اونچی. تو ہم دعا کریں تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اگر وہاں بدبخت لکھا جا رہا ہے تو دعا کریں گے تو نیک بخت لکھا جائے گا. آئیے اس حوالے سے 2 باتیں آپ کو سنا دوں. کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو سمجھایا ہے، پھر سمجھا رہا ہوں تاکہ کسی کے پاس شبہ ہے تو وہ